على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیت مبارکہ 36 آیت نمبر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی 36 نمبر آیت ہے. 36 آیت نمبر سورۃ النساء. اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کا بیان فرمایا اور ان کے حقوق کے بیان میں ترتیب بھی پائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا ہے، پھر کس کا. تو اس میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا. انسانوں پر جو سب سے بڑا حق ہے، جو سب سے پہلا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا. وہ کس لیے؟ کیونکہ اس خدا کے اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے کہ بے حد و حساب اللہ کے احسانات ہیں ہم پہ. اور جس طرح کل کی نشست میں بھی کچھ ذکر ہوا تھا کہ ایک جو ہے کچھ ٹائم پہلے، کچھ سال پہلے، کچھ دہائیاں پہلے ہمارا اپنا وجود نہیں تھا. کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا کہ اس نام کا کوئی انسان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہمیں وجود عطا فرمایا، انسان بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا احسان ہے. جبکہ اس کے معاوضے میں ہم نے اللہ کی کوئی ڈیوٹی نہیں کی تھی، اللہ کی کوئی خدمت نہیں کی تھی، اور اللہ کو کچھ ہم نے اس کے عوض میں پیش نہیں کیا تھا. یہ محض اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہمیں نوازا، ہمیں وجود عطا فرمایا، ہمیں انسان بنایا. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. اور بھی کتنی مخلوقات ہیں. تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق جو تھی اللہ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق تھی اللہ کی، انسان، اللہ نے ہمیں اس مخلوق کے اندر پیدا فرمایا. یہ سراسر اللہ کا احسان، فضل ہے، اور ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا. تو اس وجہ سے سب سے جو پہلا حق ہم پہ بنتا ہے وہ اللہ کا ہی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز حقوق کا یہی سے شروع کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا کہ جو ہے تم اللہ کے انعامات کے شکرانے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ صرف اللہ واحد کی عبادت کرو. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے نیاز مندی کے ساتھ، عاجز انکساری کے ساتھ، کسی کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے، قابل احترام سمجھتے ہوئے اس کے سامنے فروتنی کا اظہار کرنا، اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے سب سے پہلا حق جو انسانوں پہ بیان فرمایا وہ کہا کہ اللہ کا حق ہے کہ جتنے اس کے احسان ہیں تم پہ اتنے کسی کے نہیں ہیں. تو لہٰذا تم جب حقوق کو ادا کرو تو سب سے پہلے جس کا حق سب سے زیادہ ہے، یعنی تمہارے خدا کا، تمہارے اللہ کا، اس کو ادا کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ واحد کی. اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اور کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں،
نہ جو ہے اس کو وجود دینے میں، نہ اس کو دنیا میں لانے میں، نہ اس کی پرورش کرنے میں، نہ اس کو کھلانے پلانے میں، صرف اللہ واحد کا سارا کام ہے۔ اور لہٰذا انسان کی عبادت کا مستحق بھی سب سے بڑا حق جس کا ہم پہ قائم ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو پوچھنا ہے۔ اور پھر کوئی ہمیں ضرورت پیش آئے تو وہ بھی صرف وہی ذات ہے جس سے مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جس کے سامنے اپنی ضرورت رکھی جا سکے، اپنی حاجت رکھی جا سکے، اپنی پکار رکھی جا سکے۔ اور کسی دوسرے کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، وہ بھی صرف اسی ایک واحد ذات کے پاس ہے کہ جو سب کی پکاریں، سب کی دعائیں ہر وقت سن سکتا ہے، ہر وقت جواب دے سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اتنی بڑی ذات ہے وہ، اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ جب کسی بھی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف ایک لفظ کہتا ہے کن۔ اس لفظ کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ مالک اتنی قدرت والا، اتنی طاقت والا، تو جو ہے پھر وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھے ہی سے منگا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، مجھ پر ہی پکا یقین رکھیں۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی ہمیں کوئی حاجت پیش آئے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی حاجت سے لے کر بڑی سے بڑی حاجت تک صرف وہ ایک ذات ہے جو سن سکتی ہے، پورا کر سکتی ہے، دے سکتی ہے۔ تو دعا کا میں نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ دعا عبادت کا حصہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی گئی، فرمایا گیا الدعاء الدعاء هو العبادہ، فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح دعا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے، وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، تو یہ اللہ کے سامنے اپنی پکار رکھنا، اللہ کے سامنے اپنی جو ہے التجا رکھنا، اپنی حاجت رکھنا، اس سے مانگنا، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی خاص طور پہ اس لیے جو ہے علیحدہ سے ذکر کیا کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا حق انسان پہ اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے حقوق کا آغاز اپنے حق سے کیا کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، جس کے تم پہ سب سے زیادہ احسانات ہیں، سب سے زیادہ مہربانیاں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے بس کر دی اور چھوڑ دیا، ابھی بھی یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ابھی بھی جو ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کے احسانات ہمارے شامل حال ہیں۔ یہ جو ہمارا سانس آ جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آ جا رہا ہے۔ یہ جو ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے احسان سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو، اپنے فضل کو ہٹا لے ہم سے تو ہماری مشینری چلنی بند ہو جائے، وہیں ہم ایکسپائر ہو جائیں۔ تو ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کے ہم پہ احسانات مسلسل ہیں، اور ہماری پیدائش سے لے کر آج تک مسلسل اللہ کے فضل احسان ہم پہ ہو رہے ہیں، اور جب تک ہمارا وجود ہے ہم پہ اللہ کے احسانات جو ہے ہوتے رہنے۔
تو لہٰذا وہ مالک ہی اس قابل ہے، اسی کا سب سے بڑا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی سے دعا مانگیں، اسی سے اپنی حاجتیں مانگیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اللہ تعالیٰ نے اب جو اس کا دوسرا پہلو تھا، پہلے بات کو مثبت انداز میں بیان فرمایا، اب اسی بات کو جو ہے منفی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو منفی انداز میں بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے، کچھ کو مثبت انداز میں زیادہ سمجھ آتی ہے. اور اگر دونوں اسلوب ساتھ ساتھ رکھ دیے جائیں تو کسی بھی بندے کو کوئی بات بہت اچھی سمجھ آتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے مثبت اسلوب میں بات بیان فرمائی، اب اسی بات کو منفی اسلوب کے اندر بیان فرمایا. وَلَا تُشْرِكُوا، اور کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، بھی اللہ کے ساتھ، بھی کی ضمیر اللہ کی طرف مرجع ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. شیء کچھ بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ، جس طرح حقوق کے اندر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. کسی کو کہا جائے کہ جس طرح اللہ پیدا کرتا ہے کوئی دوسرا کرتا ہے، جس طرح اللہ رزق دیتا ہے کوئی دوسرا بھی دیتا ہے، جس طرح اللہ اولاد دیتا ہے کوئی دوسرا بھی ایسا کر سکتا ہے. یعنی جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اور اس کی صفات کے تقاضے ہیں، پھر اللہ کی ذات ہے، ان کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرانا ذرا برابر بھی اس کو شرک کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو تو فرمایا نہیں بخشے گا، شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں. تو یہ سب سے بڑا گناہ کہا گیا. پھر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں پہ گر گیا. یعنی اتنا اس کا نقصان ہو گیا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، پھر تو قیامت والے دن میرے پاس آنا، مجھ سے ملنا. میں فرمایا اتنی ہی رحمت لے کے تجھے ملوں گا اور تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، لیکن تیرے ان گناہوں کے اندر شرک کا گناہ نہیں ہونا چاہیے کہ شرک نہیں میں بخشوں گا. اللہ کو اتنا برا لگتا ہے شرک کا گناہ. تو جو ہے فوری اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے اندر ہی اسی کا دوسرا حصہ اللہ نے شرک سے ممانعت کا شامل فرما دیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو یہ ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. ہم باقی باتوں میں تو بڑے ماہر ہیں، دنیا کی چیزوں میں بڑے قابل ہیں، ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی جزیات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں پتہ تو دین کا پتہ نہیں ہے، اور نہ دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور سارا وقت بس جو ہے دنیا کو اور دنیا کو دیتے ہیں. تو جو ہے اللہ کا حکم ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، حدیث مبارکہ، کہ جو ہے ماں کی جو ہے گود سے لے کر قبر تک، گور تک، پگوڑے سے لے کر گور قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. فرض کیا گیا مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو کیونکہ دین کے بغیر صحیح غلط کی سمجھ نہیں آتی، اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سی نیکی کس درجے کی ہے اور کون سا گناہ کس درجے کا ہے، کون سی نیکی کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے.
اور کون سے گناہ سے کب اور کیسے بچنا ہے، اور کون سا گناہ کس کیٹیگری کا ہے، کس درجے کا. تو یہ چیزیں علم کے بغیر نہیں سمجھ آتی. اسی وجہ سے علم کو فرض کیا گیا، دین کے علم کو مسلمانوں پہ. تو جو ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی دین کا علم نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھا ہوا، ٹائم نکال لیں. دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے میں یہاں موجود ہوتا ہوں اور میں سب کو کہتا ہوں کہ بھی آئیں ٹائم نکال لیں قرآن پڑھیں. تو جو جون سا بھی ٹائم نکلتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہی نکال لیں، آ کے سنائیں مجھے. ناظرہ ٹھیک ہو، ناظرہ ٹھیک کرنے کے بعد اس کا ترجمہ سیکھیں تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے مطابق تاکہ زندگی گزار سکے. تو یہ چیز اختیاری نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ مرضی میں آئے تو کریں، نہ آئے تو نہ کریں، ایسا نہیں ہے. یہ فرض ہے. جس طرح میں نے حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائی آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو صرف مردوں پہ نہیں بلکہ عورتوں پہ بھی اس کو فرض کیا گیا. تو جس طرح مردوں پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فرض ہے. تو ان کو بھی اتنی ہی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے جتنی مردوں پہ عائد ہوتی ہے. تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ مردوں کا کام ہے، ہمیں چھٹی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. جہاں مردوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا، وہیں ان کے متوازی عورتوں کو برابر کا مخاطب فرمایا کہ جس طرح مردوں پہ دین کے احکام لازم ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں پہ ہوتے ہیں. جس طرح مردوں سے باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا، اسی طرح عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ بات اختیاری نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. تو جو ہے اب ہم سب غور کریں کہ ہم اس فرض کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا، قرآن مجید کے درس کا ترجمہ بیان ہوتا ہے، تفسیر بیان ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو شوق ہے، کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ ہمارے پاس یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہمارے پاس یہ انتظام ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ بیان ہوتا ہے، مطالب بیان ہوتے ہیں. تو اب ہم بھی دیکھیں کہ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کیا توجہ سے سنتے ہیں، کیا آ کے بیٹھتے ہیں پاس، کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو باقی دیکھیں کہ دائیں بائیں کتنا بڑا علاقہ ہے اور جو ہے کہیں ایسا انتظام نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ بتایا جائے، مطالب بتائے جائیں اور جو ہے مسائل کو وضاحت کے ساتھ آسان کر کے سمجھایا جائے. تو جو ہے اللہ کا اس پہ مطلب احسان ہے، شکر کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. جو بھی ساتھی مسجد میں آنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ مسجد میں آئیں، آ کے بیٹھیں اور آ کے قرآن کھولیں. جہاں سے ترجمہ مطالب بیان ہو رہے ہیں وہاں ساتھ انگلی رکھیں اپنی کہ کہاں سے جو ہے بیان ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انگلی پھیریں، سمجھیں. اور باقی جو لوگ اس کی جو ہے وہ بعد میں ریکارڈنگ سے اس کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی میری تجویز ہے کہ وہ اس کو صرف مطلب جو ہے سنے نہ، بلکہ اس سے بہتر فائدہ انہیں اس وقت ہوگا جب وہ اپنے سامنے قرآن مجید کھولیں اور جہاں جو ہے بیان ہو رہا ہے وہاں کھول کے تو ساتھ ساتھ انگلی رکھیں ان آیات پہ جہاں کا بیان ہو رہا ہے، پھر ان کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی مطلب مہربانی سے امید ہے کہ جب وہ یہ درس مکمل ہوگا تو ان کو ترجمہ یاد ہو چکا ہوگا، زیادہ تر ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا، مطالب بھی ان کو سمجھ آ چکے ہوں گے. تو جو جتنے شوق سے، جتنے توجہ کے ساتھ اس کو وقت دے گا اس کو جو ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ بیان فرمایا کہ جو شرک ہے یہ تمہارے گناہوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر شرک ہوگا تو اس کی معافی نہیں ملے گی. اور یہ گناہ اتنا بڑا، اتنا سخت گناہ ہے کہ باقی کوئی گناہ نہ بھی بندہ کرے ساری زندگی، صرف ایک شرک کر کے اللہ کے پاس لے جائے تو یہ اکیلا گناہ اسے دوزخ میں پھینکنے کے لیے کافی ہے. کوئی دوسرے گناہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ.
ہمیں جو ہے نا اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں اور کس طرح ہو جاتا ہے اور جو ہے اس سے کیسے بچنا ہے، تو پتہ بھی نہیں ہے اور پھر اس کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اب سمجھا جا سکتا ہے کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا. تو جو میں نے اندازہ کیا کہ جو اکثر لوگ ہیں ان کو جو ہے شیطان بڑے آرام سے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور شیطان کو اس چیز کی بڑی سمجھ ہے. ہم لوگ تو علم نہیں حاصل کرتے نہ ہمیں پتہ ہے نہ سیکھتے ہیں، لیکن شیطان بڑا سیکھا ہوا ہے، اس کو بڑی سمجھ ہے، اس کو ان چیزوں کا بڑا پتہ ہے کہ شرک کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کوئی انسان کیسے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ انسان کو اسی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس نے چیلنج دے رکھا ہے کہ یا اللہ اس انسان کی خاطر تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، مجھے اتنے بڑے مرتبے سے معزول کیا، میرا بیڑا غرق کیا، اب لہٰذا میں ثابت کروں گا کہ یہ انسان اس شرف کے، اس فضیلت کے، اس مرتبے کے اہل نہیں ہے. تو لہٰذا وہ بڑے آرام سے جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے، نہ مسجد میں آتے ہیں نہ علم والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ان کو بڑے آرام سے وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے خاندانی مسلمان ہیں اور بس مرنے کی دیر ہے کہ آگے جنت کے دروازے کھلے ہونے ہمارے لیے. تو یہ نہیں انہیں پتا کہ شیطان تو سب کچھ ان سے چھین چکا ہے، ان کا بیڑا غرق کر چکا ہے، ان کو شرک میں مبتلا کر چکا ہے. تو جو اکیلا گناہ ہی جو ہے برباد کرنے کے لیے کافی ہے انسان، کوئی اور گناہ نہ بھی ہو. تو اس لیے جو ہے سارے جو میری بات سن رہے ہیں مسلمان ہیں اس چیز کا احساس کریں اور جو ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، علماء کرام کے پاس بیٹھے اور آگے جنہوں نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ہوا آگے ناظرہ پڑھیں تاکہ قرآن پڑھنا آئے، پھر ناظرہ پڑھ کے اس کا ترجمہ سیکھیں، پتہ چلے حلال حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کون سا جو گناہ ہے کس درجے کا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، کون سی نیکی کس درجے کی ہے، کیسے کرنی ہے. یہ چیزیں علم کے بغیر نہیں آئیں گی. تو وبالوالدین احسان، اپنا حق بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حق بیان فرمایا وہ والدین کا. یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی حقوق کا بیان آتا ہے وہاں غور کریں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے. اس کی میں نے وضاحت کی کہ اللہ کا حق پہلے نمبر پہ کیوں ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ والدین کا حق بیان کرتا ہے. وبالوالدین احسان، یہاں بھی دیکھیں اللہ نے اپنا حق بیان کیا اور ساتھ ہی والدین کا حق بیان کیا. اسی طرح سورۃ الاسراء اس میں جو ہے دیکھیں اس کو پڑھیں تو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بیان فرمایا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے حسن سلوک کرنا ہے، کیسے ان کا ادب احترام کرنا ہے. آج لوگ آ کے کہتے ہیں جی بچے نافرمان ہو گئے ہیں، کہنا ہی نہیں مانتے، ان کو جو ہے شمال کی طرف جانے کا کہیں تو یہ جنوب کی طرف جاتے ہیں، ان کو مشرق کو جانے کو کہیں تو یہ مغرب کی طرف جاتے ہیں. تو کہنے میں نہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے بچوں کو کیا تربیت کی، ان کو کیا دین سکھایا، کیا ان کو کبھی بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مطلب جو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے بڑے ہو گئے. تو اب خود بچوں کی تربیت نہیں کی، خود ان کو دین نہیں سکھایا، اب جب کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو پھر کہتے ہیں جی بچے نافرمان ہو گئے. تو ان کو نافرمان بنانے میں ہمارا اپنا بڑا عمل دخل ہے. ہم نے خود ان
جو ماں کی گود ہے یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ. اور یہ بات جو ہے بڑے بڑے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو پہلی تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے وہ ماں کی گود سے حاصل کرتا ہے. اس کی ماں اس کو جو کچھ سکھاتی ہے، جو پڑھاتی ہے، جس لائن پہ لگاتی ہے تو بچہ اسی لائن پہ لگ جاتا ہے. تو پھر اس کا گھر، اس کے بہن بھائی، اس کے باقی رشتے دار، پھر اس کے دوست احباب، وہ اس کی تربیت کرتے ہیں. میں نے حدیث مبارکہ جو ہے مشکات شریف کی پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام لے کے آتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر فرمایا کہ اس کے والدین، اس کا ماحول اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں. تو پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہے، اس بچے کا گھر ہے جو اس کی تربیت کرتے ہیں. پھر جب بچہ بڑا ہو کے اسکول میں آنا شروع کرتا ہے یا قاری صاحب کے پاس پڑھنے آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ بچے کو سمجھاتے نہیں. تو جو ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں بچہ ہمارے پاس تو آ رہا ہے جب یہ 6-7 سال کا ہو گیا، یہ پڑھ لکھ کے آ رہا ہے. اس کے جو 6-7 سال گزرے ہیں یہ گھر میں گزرے ہیں. تم لوگوں نے اب اس کی جو تربیت کر دی ہے، اس میں قاری صاحب جو ہے کچھ منٹ کے اندر اس کو کیسے بدلے؟ جس کو بنانے میں اتنے سال لگے ہوں وہ عادتیں کچھ منٹ کے اندر بدلی جا سکتی ہیں بھلا. تو جن والدین نے بچوں کی شروع سے تربیت کی ہوتی ہے وہ جب قاری صاحب کے پاس آتے ہیں تو ان کی ہر ادا سے، ان کی ہر جو ہے لفظ سے ان کی تربیت جھلکتی ہے کہ ان کی کسی نے تربیت کی ہوئی ہے، یہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بڑا عمل دخل ہے والدین کا اولاد کی تربیت کے اندر. تو یہ اولاد والدین جب اپنا ذمہ داری کو پہچانیں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو پھر اولاد کی اچھی تربیت ہوگی. اگر والدین جو ہے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے اور اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، بچوں کو توجہ نہیں دیں گے، ان کو صحیح غلط نہیں سمجھائیں گے اور اچھی چیز پہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، غلط کام کرنے پہ ان کو جھڑکیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں، تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. وہ تو اسی طرح جس طرح خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں یا خودرو گھاس اگاتی ہے، اسی طرح وہ بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو والدین کی حمایت کرتے ہیں انہی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، باقی لوگوں سے بعد میں پیش آتے ہیں. سب سے پہلا کا ہدف ان کے والدین ہی بنتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اور بڑی چیز ہے اس احساس کرنا چاہیے، اس زندگی کا اس کو ادا کرنا چاہیے. تو فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نیکی ان کا درجہ رکھا گیا، والدین کا درجہ رکھا گیا. تو یہ وہ اولاد کرتی ہے جن کے والدین نے تربیت کی ہوتی ہے، جن کو والدین نے دیا ہوتا ہے، جن کو والدین نے سمجھایا ہوتا ہے، جن کو جو ہے برائی کی تلقین کی ہوتی ہے، نیکی کی باتیں سمجھائی ہوتی ہے، بری باتوں سے روکا ہوتا ہے، منع کیا ہوتا ہے. وہ بچے پھر بڑے ہو کے تو سب سے پہلے والدین کا ادب کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد حق تیسرے نمبر پہ رشتہ داروں کا رکھا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا جو مقام والدین کے بعد اللہ نے رکھا، تو ان کا بھی جو ہے والدین کے بعد انسان حقوق جس کے عائد ہوتے ہیں وہ رشتہ دار، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے. انشاءاللہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. والیتامی، چوتھے نمبر پہ یتیموں کو رکھا گیا.
یتیم کہتے ہیں ان بچوں کو جو ابھی نابالغ ہوں، چھوٹے ہوں، اور ان کا باپ فوت ہو جائے، ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اب جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے بچپن کے اندر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں بیچاری اکیلی ان یتیم بچوں کو جو ہے اچھی طرح سے نہیں ان کی ضروریات پوری کر سکتی، اس کے اتنے مسائل نہیں ہوتے اکثر اوقات۔ تو کیونکہ آمدن کا ذریعہ مرد کا ہوتا ہے، مرد کو اللہ نے کفیل بنایا ہے، معاش کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے حوالے کی ہے۔ تو جب وہی نہ رہا دنیا میں، تو اب ان یتیموں کا حق اللہ نے چوتھے نمبر پہ رکھا کہ جہاں دیکھو تو یتیم ہے تو ان کا خیال کرو۔ اگر یتیم رشتہ دار ہو تو ان کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک یتیم ہونے کا حق ان کا قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق، یعنی ڈبل استحقاق ان کا بن جاتا ہے۔ والمساکین، اور 5 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کو مقام دیا کہ ان کے حقوق ہیں۔ مسکین کہتے ہیں فقراء کو، غرباء کو، جن کی مالی طور پہ تنگی ہوتی ہے، غریب ہوتے ہیں، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے، ان کو مسکین کہا گیا۔ تو ان کے بھی حق رکھے گئے، اللہ نے جو اپنے بندوں کو تلقین کی کہ ان کا بھی حق ہے تم پہ۔ جہاں دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو فرمایا کہ ان کا بھی خیال کرو، ان کی مدد کرو کہ وہ بیچارے بھی اپنی ضروریات اچھے انداز میں پوری کر سکیں۔ اور پھر والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، کہ یہ 3 حقوق یہ ہمسائیگی کے تعلق سے ہیں، یعنی یہ تینوں ہمسایوں کی قسمیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر پہ رکھا۔ والجار ذی القربى، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ذی القربى کہتے ہیں رشتہ دار کو۔ یعنی جو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے جو ہمسائے ہیں اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ مطلب جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ عام طور پہ سارے رشتہ دار ہی ہیں، تو گھر کے ساتھ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا زیادہ حق ہو جاتا ہے، ایک ہمسائے ہونے کا اور دوسرا رشتہ دار ہونے کا۔ والجار الجنوب، اور پھر ایسے ہمسائے جو کہ رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار۔ ویسے تو سارے آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے انسان، تو لیکن یہ ہے کہ مطلب دور کیا تعلق بنتا ہے۔ والجار الجنوب، دور کے تعلق والے جو ہمسائے ہیں، ان کا درجہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بعد ہے۔ والصاحب بالجنب، اب یہ بھی ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے، اور لیکن یہ جو ہے پرماننٹ نہیں ہوتا، یعنی مستقل نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بندہ سفر کر رہا ہے تو سفر کے اندر کوئی ساتھی مل گیا تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ بندہ کہیں کھڑا ہے تو وہاں کوئی اور لوگ بھی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک جو تعلق بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی نشست میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی دائیں بائیں جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی جس بھی مطلب جو بندے کے ساتھ انسان کا کچھ دیر کی صحبت ہوتی ہے، خواہ وہ کسی نشست میں ہو یا کسی سواری کے اوپر ہو یا مطلب کسی دکان میں ہو یا کسی ادارے کے اندر ہو، یعنی تھوڑی دیر کی جو مصاحبت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کا جو تعلق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، ان کو بھی ہمسائیوں کے ساتھ جگہ دی، ان کو بھی ہمسایوں کے ساتھ جگہ دی اللہ نے۔ تو تینوں قسمیں جو ہمسایوں کی تھی اللہ نے ان کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ وابن السبیل، اور ان کے بعد جو ہے مسافر کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مسافر کا بھی حق بنتا ہے۔ تو جو ہے یہ میں پچھلے دنوں بھی بتا رہا تھا کہ مسافر کا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ حالت سفر
ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے جو امیر ہیں وہ بھی ضرورت مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ سفر کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے. بندہ جب اپنے مقام پہ ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، تو اس کو بڑی سپورٹ ہوتی ہے اپنے گھر کی، دائیں بائیں، ہمسایوں کی، دوستوں کی، جاننے والوں کی. تو پھر گھر کے اندر ہر چیز مہیا ہوتی ہے، ہر چیز بڑی ہوتی ہے گھر میں استعمال کی. لیکن جب بندہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں بہت ساری چیزوں کی حاجت ہوتی ہے انسان کو، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کہ سفر کی حالت ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے سفر کے حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے بھی مصارف بیان فرمائے نا، ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے مسافر کا بھی ان میں زکوٰۃ کے اندر بھی حق رکھا. یعنی مسافر اپنے مقام پہ اپنے گھر میں جتنا مرضی امیر ہو، لیکن سفر میں اگر وہ حاجت مند ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے بھی اس کی خدمت کی جا سکتی ہے. اس کو جو ہے زکوٰۃ کا مال بھی اس پہ لگتا ہے. اللہ نے اس کی بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا. تو سفر کی حالت جو ہے وہ بذات خود ایک استحقاق ہے اس کا، حسن سلوک کا، نیکی کا. تو اللہ نے اپنے بندوں کو اس کا بھی حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی کہ مسافر کے بھی حقوق کا خیال کرو. وہ ماں ملکت ایمان. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ملک یمین کا رواج تھا اس زمانے میں، لونڈیوں غلاموں کا رواج تھا، ان کا حق بیان فرمایا کہ ان کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ایسا نہیں کہ تم ان کو جو ہے کسی اور جو ہے کیٹیگری کی مخلوق سمجھنے لگ جاؤ. وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہے. بس یہ ہے کہ کسی آفت کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے وہ لونڈی غلام بن گئے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہے. تو ان کے ساتھ بھی اکرام کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے حقوق بھی ادا کرو. اب یہ سارے حق بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ یہ حق تو پہچانیں گے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور جن کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، اور اللہ کا ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کہاں اللہ کے حقوق کی پرواہ کریں گے. تو اب اللہ نے انہی کا آگے ذکر فرمایا کہ اللہ کے حقوق کا تو ایمان والے، تقوی والے خیال کریں گے. تو فرمایا اب جو دوسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. مختال کہتے ہیں ایسا بندہ جو اپنے اندر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے، کبر، غرور، تکبر پایا جائے اس کے اندر. فخورا، اور وہ زبان سے بھی اس فخر کا اظہار کرتا ہو، زبان سے بھی شیخی کی باتیں کرتا ہو، زبان سے بھی بڑی بڑی جو ہے بڑے مارتا ہو، اور اپنی جتنی اس کی بڑی باتیں اپنی تعریف میں کر سکتا ہے زبان سے بھی کرتا ہو. تو اللہ نے کیا کہا کہ جو ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے ذہن میں بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور اپنی زبان سے بھی اپنی بڑائیاں بیان کرتا رہتا ہے، شیخیاں مارتا رہتا ہے، بڑے مارتا رہتا ہے. تو فرمایا ان اللہ لا یحب، کہ ایسے انسانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسے انسانوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو جن انسانوں سے اللہ محبت نہیں کرتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا مقام درجہ ہوگا. اپنے ذہن میں وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھتے ہو، زبان سے جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو، لیکن اللہ ہی محبت نہیں کرتا ان سے، اللہ ہی ان کو کچھ نہیں سمجھتا، تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر. اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی ان لوگوں کی، الذین یبخلون، فرمایا کہ انہی لوگوں کی اور صفت یہ ہے کہ یہ بخل بھی کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد پائے جانے والے لوگوں پہ ذرا غور کیا کریں، اور پھر اللہ کے ان احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپنے اندر اپنی سوچ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی زبانوں سے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر آپ کو بخل بھی ملے گا. الذین یبخلون، یعنی اللہ جو فرماتا ہے نا وہ حق فرماتا ہے. تو ایک طرف تو اپنے اندر اپنے آپ کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، باقیوں کو حقیر سمجھتے ہیں.
دوسرا اپنی زبانوں سے بھی جتنی بڑے مار سکتے ہیں، شیخیاں مار سکتے ہیں، مارتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں بڑے بخیل ہیں۔ بخالت کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، دوسروں پہ ایک کوڑی بھی خرچ نہ کرتا ہو، ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کا روادار نہ ہو دوسروں پہ۔ الذین یبخلون، ایسے لوگ آپ اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں کہ یہ صفات کن میں پائی جاتی ہیں، تو آپ کو یہ صفات ان کے اندر بیک وقت نظر آئیں گی۔ ان کے اندر تکبر بھی نظر آئے گا، ان کے اندر زبانوں سے بڑے مارنے کی بھی صفت نظر آئے گی، اور بخل بھی نظر آئے گا، وہ بخیل بھی بڑے ہوتے ہیں، ایک روپیہ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ پھر آگے ان کی اللہ نے مزید جو ہے کوالٹیز بیان کی، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، ایک تو خود بخیل ہوتے ہیں، پھر دوسرا وہ دوسروں کو بھی یہی مشورے دیتے ہیں بخل کرنے کے۔ دوسروں کو کیوں مشورہ دیتے ہیں؟ دوسروں کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر یہ اکیلے بخل کریں گے اور دوسرے لوگ بخل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں حقداروں کے حق ادا کرنے میں روپیہ پیسہ مال دولت خرچ کریں گے، تو ان کی جو بخیلی ہے وہ پکڑی جائے گی، لوگ سارے ان کو بخیل کہنے لگ جائیں گے کہ دیکھو یہی بس بخیل ہے، باقی تو دیکھو لوگ کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس کا اپنا ناک کٹا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے سارے لوگوں کا بھی ناک کٹ جائے تاکہ کوئی اس کو ناک کٹا نہ کہے۔ اسی طرح جس کا کان کٹا ہوا وہ کیا کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کے ہی کان کٹ جائے تاکہ جو ہے نہ کسی کا کان سلامت ہوگا اور نہ کوئی ان کو عیب دار کہے گا۔ اسی طرح جو چور ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے لوگ میری طرح کے ہو جائیں، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو تلقین کرتا ہے، ان کو تبلیغ کرتا ہے تاکہ سارے چوری کرنے والے ہو جائیں گے، چور ہو جائیں گے، تو چوری کی برائی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ سارے چور ہو گئے۔ اسی طرح سارے جھوٹ بولنے والے ہو جائیں گے تو جھوٹ بولنا برائی رہے گی نہیں، یہ ایک اچھی چیز بن جائے گی کیونکہ سارے ہی جھوٹ بولنے والے۔ تو لہٰذا کسی کا اچھا ہونا، برائیوں سے بچا ہوا ہونا، وہ اس اکیلے کی شامت لے آتا ہے کہ یہ اچھا کیوں ہے، تو باقی سارے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح سے برا بن جائے تاکہ کوئی اچھا رہے ہی نہ، ہر طرف جہاں نظر دوڑائیں سارے کے سارے برے ہی ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح جو برائی کرنے والے ہیں وہ ان کا راج ہو جاتا ہے اور جو ہے ان کی برائی پہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ سارے انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے صفت ان کی بیان کی کہ یہ جو بخل کی صفت ان میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ صرف اپنے تک اس برائی کو محدود نہیں رکھتے، یہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کو، اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں کہ تم بھی اس طرح سے جو ہے پیسے نہ خرچ کرو، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرو، مال و دولت سمیٹ کے رکھو، اور جو ہے ایک پائی بھی کسی حقدار کو نہ دو۔ جب پھر فرمایا ان کی اور کیا مطلب ان میں چیزیں پائی جاتی ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اور یہ میں غور کرتا ہوں کہ یہ جس انسان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں، آپ بھی غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری برائیاں یہ اس کیٹیگری کے لوگوں میں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی چیز جو بیان فرمائی وَيَكْتُمُونَ، اور یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہوتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش۔ چھپانے کی کوشش کا یہ نہیں مطلب کہ جو ہے اس کو کہیں لاک کر کے رکھ دیتے ہیں اور جو ہے خود بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں اور باقی چیزیں بھی اپنی وہ بڑی لو درجے کی کر لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ زبان میں تو بڑے مارتے ہیں، بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں کہ ہم یہ، ہم وہ، ہم فلاں، ہم جو ہے یہ کچھ ہے، یعنی اپنا بڑا دوست جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے امیر ہیں، ہم جو ہے بڑے وسائل والے ہیں اور بڑا مال و دولت رکھنے والے ہیں، لیکن جو ہے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، ساتھ اپنی جو ہے نا وہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ خرچے اتنے ہیں ہمارے بچوں کی، ہماری جو فیسیں ہیں اتنی لاکھوں میں بچوں کی فیسیں ہیں،
باقی اس میں ایک تو ساتھ ان کی بڑے ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ہو یہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، کچن کا بتاتے ہیں کہ ہمارا مہینے کا لاکھوں روپے تو کچن کا خرچ ہو جاتا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ جو مطلب ہماری فلاں گاڑی آ گئی، ہم نے جو ہے نا وہ 30-40 لاکھ کی گاڑی لے لی، کروڑ کی گاڑی لے لی، تو اب بچا ہی کچھ نہیں. یعنی وہ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں، ایک تو لوگوں پہ ان کی امارت کا، ان کی جو ہے امیر ہونے کا جو ہے وہ بڑے تاثر پڑے کہ یہ بڑے مال والے ہیں، بڑے امیر ہیں، اور ساتھ ہی مطلب یہ توثر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کوئی حقدار حق نہ مانگ لے، کوئی تقاضا نہ کر بیٹھے اور کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے. یعنی ایک طرف اتنے اتنے اپنے خرچے بتاتے ہیں، اتنے اتنے اپنے جو ہے وہ مطلب دولت کے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پلاٹ لے لیا، وہ مکان خرید لیا، وہ گاڑی لے لی. یعنی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے امیر ہیں، بڑی دولت ہے، اور ساتھ ہی بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے پیسے ادھر لا کے قرض بھی لینا پڑ گیا لوگوں سے، یعنی اب خالی جیب ہے، اب کچھ بھی نہیں، تاکہ کوئی کچھ مانگ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مطلب نفسیات دان ہے خود، اور علم کامل رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ان چیزوں کی سمجھ ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی صحیح صحیح نفسیات بیان کر رہا ہے، ان کی صحیح صحیح سوچ فکر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور فرما رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں کہ اپنی اما جو ہے امیری کا اور اپنے بڑے وسائل والے ہونے کا لوگوں پہ دوست بھی جما رہے ہیں، لوگوں کو مروب بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے ایسی جیبیں خالی کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کوئی کچھ مانگ نہ لے، کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے. کیونکہ بخیل اللہ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، حد بخیل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کے اندر اس طرح، لیکن اللہ کو نہیں دے سکیں گے، کہ اللہ تو کامل علم والا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ دنیا کی ظاہرداری کے لحاظ سے نہیں ہونے، اللہ کے فیصلے اعمال کی حقیقت کے لحاظ سے ہونے. تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، ایسے کافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا، بڑے نشکرے کہا، عذاب مہینہ، بڑا رسوا کرنے والا عذاب. کہ دنیا میں تو انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے، شیخیوں کے ذریعے، اپنے مال و دولت کے ذریعے، اپنے مسائل کے ذریعے بڑا بیوقوف بنائے رکھا لوگوں کو انہوں نے. تو لیکن اللہ کو تو پتا تھا ان کی حقیقت کا کہ یہ اصل میں کیا ہے، اور حقوق جو اوپر اللہ نے بیان فرمائے کوئی ادا نہیں کرتے. جب کسی حقدار کا حق ادا کرنے کا موقع آتا ہے، او ہو یار دیکھو میں نے وہ بچے کو وہ مکان خرید کے دیا تو 2-4 کروڑ تو وہاں مجھے دینے پڑ گیا، تو وہ پتہ نہیں میں نے جو ہے 10 لاکھ فلاں سے پکڑا، 30 لاکھ فلاں سے پکڑا، میں تو مقروض ہو گیا. یعنی جب کسی کا حق دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت مقروض ہو جاتے ہیں، اور باقی باتیں ان کی کروڑوں میں، اربوں میں. تو یہ دنیا کو تو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے حربے ہیں حقداروں کے حق سے بچنے کے، حقداروں کے حقوق ادا نہ کرنے کے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور عذاب مہین دے گا. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب اللہ تعالیٰ نے انہی کی ایک اور نفسیات بیان فرمائی کہ جب کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے نا کھلم کھلا کہیں مال دینے کا، پیسے دینے کا، تو وہاں پیسے دیتے ہیں، لیکن اس طرح دیتے ہیں کہ سارے لوگوں کو دکھا کے. یعنی جب کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا موقع آتا ہے نا تو چپ کر کے اللہ کی خاطر نہیں دیتے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کو خوش کریں، بلکہ مقصد لوگوں پہ اپنی دوست جمانی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. والذین ينفقون اموالهم، کہ ایسے لوگ جب اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں موقع آ جائے، ریا الناس، تو ان کا سب سے پہلا جو ہدف ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں،
اگر لوگوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ کے لیے دینا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ تو اب جو کام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، لوگ تو ہو سکتا ہے ان کو دیندار سمجھ لیں کہ یار یہ بندہ اللہ کی راہ میں بھی بڑا خرچ کرتا ہے، کہ ہمارے سامنے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، تو جو ہے لوگوں سے تو اس نے واہ واہ اکٹھی کر لی دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں وہ واہ واہ نہیں لے سکے گا، اللہ کے ہاں وہ پکڑ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا میں جو ہے کریں گے، دھکیل لیں گے۔ تو یہ ان کی اللہ نے حالت بیان فرمائی کہ جو ہے اب ایسا جو مال جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے نا، یہ فی سبیل اللہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی کاروباری خرچ ہوتا ہے۔ کا مقصد جو ہے دنیا ہوتی ہے، دنیا کے اندر واہ واہ کمانی، دنیا سے دلا لینا، وہ یہ کاروباری خرچ ہے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ نہیں ہے یہ۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو کیسے کھول کھول کے مطلب جو ہے واضح کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پہ، کیونکہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، آخرت پہ دن پہ ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہ جو ہے حقداروں کے حق ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کی اس طرح سے نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، انہی لوگوں کا اللہ نے تذکرہ آگے جاری رکھا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، کہ ان لوگوں کا اصل میں شیطان ساتھی بن چکا ہوتا ہے، ایسے لوگوں دوست شیطان بن چکا ہوتا ہے، اور وہ ان کی نکیل پکڑ کے ان کو جدھر چاہتا لے جاتا ہے۔ اب جو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جن کا دوست ساتھی مصاحب شیطان بن جائے تو وہ کہاں لے کے جائے گا، ان کو دوزخ میں ہی گرائے گا آخرکار، اور کہاں لے کے جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے وہی فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ یہ شیطان ایسے لوگوں پہ قبضہ جما لیتا ہے، ایسے لوگوں پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور فرمایا فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا یہ ساتھی ہے شیطان، یعنی اللہ نے اس کو سب سے بدترین برا ترین ساتھی کہا، فَسَاءَ قَرِينًا، فرمایا کہ بہت برا ساتھی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد